جب اہل مدینہ کو یہ پوری بات یہاں پتہ چل گئی، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے ایک جماعت دمشق میں بھیجی کہ یزید کی خبر لو کہ وہ اس کی مجلس میں کیا ہوتا ہے، جا کر پورا جو ہے جا کر تعین کرو۔ تو وہ جماعت اہل مدینہ کی دمشق پہنچی اور وہاں کچھ عرصہ رہی اور انہوں نے یزید کے کرتوتوں کا مشاہدہ کیا۔ یزید فاسق فاجر تھا، زانی تھا، شراب کی کثرت تھی اس کی محفل میں، رنڈی بازی کرتا تھا، لونڈے بازی کرتا تھا، باندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، کتوں کے ساتھ کھیلتا، باندر کوئی مر جاتا اس کا افسوس کرتا، باندروں کو گھوڑوں کے اوپر سوار کرتا اور اس کے سروں کے اوپر سونے کی ٹوپیاں سجا دیتا۔ لوگ جو ہے وہ گانے بازیوں والی جو ہے اور رقص کرنے والی عورتیں، طبلہ بجانے والی جو ہے وہ کنجریے اس کی محفل میں ناچتی تھی، نمازوں کو بلا چکا تھا، نمازیں چھوڑ دیتا، اور محرمات کے ساتھ نکاح، بہن بھائیوں کا نکاح وہ اس کی جو ہے وہ اس نے جائز قرار دے دیا۔ اس طرح کی اور ہی اس کی عجیب قسم کی خصلتیں تھیں اور عجیب قسم کی اس کی جو ہے زندگی کے یہ واقعات تھے کہ بدماشوں عیاشوں کو بھی شرم آتی ہے اس کی جو ہے وہ سیرت کو پڑھ کر۔ جو ہے وہ یزید اس قسم کا آدمی تھا اور بد خلق تھا اور جو ہے وہ بدتمیز قسم کا شخص تھا۔ وہ جماعت واپس آئی اور اس نے آ کر اہل مدینہ کو بتایا کہ یزید کی حالت یہ ہے۔ اہل مدینہ نے یزید کی مخالفت کی اور بیعت توڑ دی۔ حضرت عبداللہ نبی پاک کے صحابی حنظلہ کے بیٹے جن کو جو ہے فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے بیٹوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے یزید کی بیعت تو اس وقت توڑی جب ہم سمجھ گئے جان گئے کہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ شروع کر دے، کہیں اللہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت توڑ۔ اب جب یزید کو علم ہوا کہ اہل مدینہ اہل مکہ نے میری بیعت توڑ دی ہے، تو اب یزید کا دوسرا بڑا کرتوت تھا، پہلا بڑا برا کرتوت کہ نبی کی آل کو شہید کیا، اور دوسرا سب سے بڑا برا کرتوت کہ اس نے 12,000 فوج کا لشکر مسلم بن عتبہ، اس کو بعد علماء نے مسرت بھی لکھا ہے۔ مسلم کس چیز کا وہ کہ جب اس نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو مسلم کس چیز کا، مسلم بن عقبہ جس کو مسرت بن عقبہ کہا گیا، اس کو 12,000 کا لشکر دیا کہ جا کر اہل مدینہ کو کہو کہ یزید کی مخالفت نہ کرو، اگر باز آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے ان کے ساتھ جنگ کرو، اور پھر جب فتح کر لو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو اپنے اوپر مباح کر لو، یعنی اپنی فوج کو کھلے عام چھوڑ دو کہ اہل مدینہ جو ہے تمہارے اوپر حلال ہے، جو چاہے کرو۔ اور پھر وہ مسرت بن عقبہ جسے مسلم بن عقبہ تاریخ کہتی ہے، یزید کا بھیجا 12,000 لشکر لے کر مدینے میں آیا۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہے، اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، واقعہ حرہ کے نام سے یہ بات مشہور ہے کہ اس نے آ کر اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کر دیا، اور پھر 700 قاری قرآن صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے اور 10,000 تابعین، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان میں سے 10,000 افراد ان کو مدینہ طیبہ کے اندر شہید کیا گیا۔ یہ لشکر یزیدی لشکر جس گھر میں داخل ہوتا مار کوٹ لڑائی اور خون خرابہ، ندیاں بہہ گئی خون سے اور رنگین ہو گیا مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون سے، گلی کوچوں میں پانی کی طرح جو ہے وہ خون بہہ رہا تھا۔ گھر میں 10 افراد ہیں، جیسے ایک جانور کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا جاتا ہے، مرد عورتوں بچوں کو اس طرح ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا کہ یزید کی بیعت کرو اس بات پر کہ تم یزید کے غلام ہو، یزید چاہے تمہیں بیچ دے جو مرضی کرے۔ اگر کوئی کہتا کہ ہم بیعت کرتے گئے ابو بکر کی عمر پر، ابو بکر کی بیعت پر، اگر کوئی کہتا کہ ہم عمر کی بیعت کی طرح بیعت کرتے گئے، قتل کر دیا جاتا۔ اگر کوئی کہتا شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو کر بیعت کرتے گئے، قتل کر دیا جاتا۔ اس بات پر کہتے کہ تم یہ بیعت کرو کہ چاہے تم یزید تمہیں بیچ دے، مار دے، کچھ کر دے، تم سارے غلام ہو۔
ایک شخص جو ہے یعنی اس طرح وہ بیعت کرتے، ہر طرح کا انہوں نے ہولی کھیلی، مہربان اور جو ہے عورتیں، پاک پردہ نشین عورتیں، 1000 کنواری عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا۔ ایک گھر میں داخل ہوا یزیدی گروہ، اور ایک عورت کو اسی دن بچہ ہوا تھا، اور وہ بچہ پہلا دودھ ماں کی گود میں بیٹھ کر پی رہا، پہلا دودھ پی رہا تھا، پہلا دودھ پہلی مرتبہ اسی دن پیدا ہوا۔ انہوں نے اس عورت کو کہا گھر میں کچھ ہے تو دو، یعنی کیونکہ قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد گھروں میں لوٹ مار ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز لوٹ لی جاتی۔ یہ یزیدی لشکر کا کام تھا، عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور مال لوٹ لیتے۔ اس عورت کو کہا کچھ دو، اس نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، آج ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو کبشہ انصاری کا ہے، وہ جو ہے وہ بیعت رضوان میں بیعت کرنے والے صحابی تھے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں دیتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پہلے دن ہی بچہ پیدا ہونے والا، اس کو پاؤں سے پکڑا ایک یزیدی فوجی نے، اور دیوار کے ساتھ مار کر اس کے دماغ کا بھیجا باہر نکال دیا۔ کیا قصور تھا اس بچے کا؟ ماں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، کاش اگر میرے گھر آج کچھ ہوتا، اے میرے بچے تیری وجہ سے میں دے دیتی، لیکن میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی داڑھی مبارک کے پورے بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکے تھے۔ وہ نکلے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، یزیدیوں نے روکا، پوچھا کون ہو؟ کہا ابو سعید خدری صحابی رسول ہو۔ انہوں نے منہ پر تماچے مارنا شروع کر دیے، اور حتیٰ کہ طریق کی کتابوں میں آتا ہے کہ داڑھی کو کھینچا اور داڑھی کے سارے بال انہوں نے اکھیڑ دیے، ساری داڑھی انہوں نے اکھیڑ کے رکھ دی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ یزیدی لشکر کا کام تھا۔ تماچے مارے صحابی رسول کی جو ہے وہ چہرے پر، داڑھی اکھاڑ کے رکھ دی، اور جو ہے وہ پھر کبشہ انصاری کے بیٹے کو اس طرح مارا۔ ایک عورت کے بیٹے نے کہا کہ میں اس بات پر بیعت کرتا ہوں، یعنی عمر فاروق کی بیعت پر، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے مسلم بن عقبہ کو جا کر کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، تمہارے لشکر میں گرفتار ہے، مجھے میرے حوالے کر دو۔ مسلم بن عقبہ نے کہا لاؤ اس کا بیٹا، لایا گیا، ماں کے سامنے اس کے سر سے پکڑ کر گردن سے تلوار مار کے اس کا گلا جو ہے تن سے جدا کر کے ماں کو پکڑا دیا، لو اپنا بیٹا لے جاؤ۔ یہ ظلم اور یہ بربریت یزید اور یزیدی فوج نے کی مدینہ طیبہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ طیبہ کے رہائشیوں کو ڈرائے یا دمکائے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور کل جہاں کے لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کے نفل قبول ہوں گے۔ یزید نے اور یزیدی فوج نے مدینہ طیبہ میں یہ کیا، گھوڑے مسجد نبی کے اندر باندھ دیے، اور گھوڑوں نے لید کی میرے نبی کے ممبر پر، اور گھوڑوں نے لید کی میرے نبی کے مصلی پر۔ 3 دن تک کوئی صحابی مسجد کی طرف گیا نہیں، جو جاتا رستے میں شہید کر دیا جاتا۔ اگر مسجد کی طرف کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتا، اس کو شہید کر دیا جاتا۔ 3 دن تک مسجد نبی میں اذان کوئی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، جلیل القدر تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کی صحبت اور سنگت اختیار کی، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے محمد عربی کی سنگت اور صحبت اختیار کی۔ جلیل القدر تابعی تھے حضرت سعید بن مسیب، اور ساری زندگی مسجد میں ہی رہے، وہ مسجد میں تھے، ان کو پکڑ لیا، لیکن وہ دیوانوں کی طرح کرنے لگے جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص نے کہا یہ تو پاگل ہے، کوئی مسجد کا جو ہے وہ لگتا ہے جھاڑو دینے والا، اس کو چھوڑ دو، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، بظاہر مسجد نبوی میں تو اذان کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میں نہیں نماز پڑھنے کا وقت آتا تو میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز سنتا اور ادھر ادھر دیکھتا کہ کون ہے اذان دینے والا، اور پھر جب قریب ہوتا
تو وہ اذان گنبد خضرا سے آیا کرتی تھی، روضہ رسول سے اذان آتی اور پھر جماعت کی آواز آتی۔ میں اس وجہ سے مجھے پتہ چل جاتا کہ اب فجر ہو گئی ہے، اب ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء ہو گئی ہے۔ میں وہ جو روضہ رسول سے کب جو ہے اذان کی آواز آتی اس کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ 3 دن 15 وقت کی نماز گنبد خضرا سے آنے والی آواز اذان سے میں نے اپنی نمازوں کو پڑھا۔ پتہ چلا کہ یہ یزیدیوں کی ہولی تھی اور ظلم و ستم تھا اور بربریت تھی کہ انہوں نے حضور کے مدینہ پاک کو پامال کیا اور حضور کے مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد یہ لشکر یہ مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف بڑھا کہ ہم مکہ میں جائیں، کیونکہ مکہ میں حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو جو ہے اپنا خلیفہ مان چکے تھے۔ اب ان کو ختم کرنے کے لیے یزیدی لشکر جو ہے وہ مدینہ سے مکے کی طرف بڑھا۔ رستے میں کیونکہ وہ جو مسلم بن عقبہ تھا بوڑھا شخص تھا اور وہ ظالم بھی تھا جس نے حضور کے مدینہ طیبہ کو پامال کیا، تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جناب اللہ رستے میں اس کو فالج کا حملہ ہوا، اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ وہ مرا تو اس نے اپنی جگہ پر حسین سواد کے ساتھ، حسین جو ہے امام حسین کا جو لفظ وسین کے ساتھ ہے، اور یہ حسین بن نمیر اس کو اپنا جو ہے وہ قائم مقام بنایا۔ اس کو پھر جو ہے اس لشکر کی زیر قیادت جو ہے وہ مکہ کی طرف یہ لوگ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں جا کر بیت اللہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، ان کے فوجی تھے، اور ان کو قتل کرنے کے لیے یہ لشکر یزیدی مکہ میں آ کر جبل ابو قبیس پہاڑ جو صفا مروہ کے ساتھ پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس، اس کے اوپر انہوں نے منجنیق تیار کی۔ وہ پہلے دور میں منجنیق ایک آلہ ہوتا تھا، اس میں پتھر رکھ کر دشمن کی فوج کے اوپر برسائے جاتے تھے، لکڑ کا وہ بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ منجنیق جو تھا اس کے ذریعے انہوں نے نہ دیکھا کہ یہ پتھر حرم کعبہ میں گریں گے، بیت اللہ پر برسیں گے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر حضور کے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے فوجی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کا لحاظ نہ کیا، نبی کے صحابی کا لحاظ نہ کیا، اس پہاڑ کے اوپر منجنیقیں فٹ کی اور وہاں سے پتھر برسانا شروع کر۔ روئی، رال اور گندک اس میں شامل کی جاتی پتھر کے ساتھ، جو ہی وہ طواف کرنے والی جگہ پر گرتا تو آگ لگ جاتی، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر اس کو آگ لگ گئی، اس کو آگ لگ گئی، اور اس کا جو چھت تھا یہ کھجور کی ٹہنیوں کا تھا، جل گیا۔ جو غلاف تھا کعبے کا جل گیا، اور جو اس میں فدیے کے طور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو جنت سے دمبا لایا گیا تھا، تو جو ذبح کرنے کے بعد جو سینگ تھے وہ بیت اللہ میں لٹکائے گئے تھے وہ بھی جل گئے۔ تقریباً 64 دن تک انہوں نے بیت اللہ کا محاصرہ کیے رکھا، یزیدیوں نے، یزیدی فوج نے 64 دن تک، یعنی 2 مہینے 4 دن انہوں نے بیت اللہ کا محاصرہ کیے رکھا، نہ کسی کو طواف کرنے دیا، نہ کسی کو زمزم پینے دیا، نہ کسی کو نماز پڑھنے دی، نہ کسی کو جناب والا کی عبادت کرنے دی، جو جاتا اس کو قتل کر دیتے، جو جاتا اس کو قتل کر دیتے۔ 2 مہینے 64 دن تک انہوں نے جو ہے وہ گولے برسائے، سنگ باری کی، اور جہاں لوگ طواف کرتے ہیں یہ جگہ ساری پتھروں کے ساتھ بھر گئی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسرا بڑا کام تھا جو یزید کا تھا کہ پہلے حضور کی آل کو شہید کیا، پھر مدینہ طیبہ اس کو اجاڑا، اور پھر جو ہے مکہ پر حملہ کر دیا۔ 39 سال عمر تھی اس کی، یزید کی اس وقت 18 ربیع الاول 64 ہجری جب اس نے یہ کیا کام تو اللہ کا غضب اس پر برسا کہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ، مر گیا، وصل جہنم ہوا، اس کی موت ہو گئی دمشق میں 39 سال کی عمر میں۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ آپ نے اندر سے آواز دی، او یزیدی فوجیوں، او شامی بے ایمانوں، تمہارا طاغوت تو مر گیا، تمہارا سرغنہ تو مر گیا، اس کی تو موت ہو گئی، اور تم پھر بھی اللہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ ہمارا بڑا سرغنہ تو مر گیا، تو ہم نے یوں ہی ویسے اللہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس لیے چھوڑو۔ وہ بھاگنا شروع ہو گئے،
اس وقت یعنی 64 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو خلاصی ملی۔ یہ یزید اور یزیدی فوج اور یزیدی حکومت میں یہ ہوا۔ اس کی 3.5 سال یا 4 سال کل عمر تھی، اپنے حکومت کی جو ہے وہ مدت تھی۔ اس عمر میں اس نے یہ کام کیے اور یہ ہوا۔